اسلام دراصل اپنے آپ کو خدا کی راہ میں انویسٹ کرنے کا نام ہے، جس کا بدلہ جنت ہے، اور یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جس کے بدلے میں بے شمار اور لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں۔ بے شک نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کتنے بھی دولت مند، شہرت یافتہ بن جائیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے، جس سے آپ کو جنت ملے گی، جہاں ہر خوشی ہوگی۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لوگے۔ کہیں تمہارا اکاؤنٹ آخرت کے اعمال سے خالی تو نہیں ہے؟ کیا تمہارے اکاؤنٹ میں سجدے ہیں، ایمان ہے، صدقہ ہے، اخلاص ہے، تبلیغ ہے، انسانیت کا احساس اور اخلاق ہے، روزے ہیں؟ سوچئے گا ضرور آپ آخرت کے لحاظ سے کس پوزیشن پر ہیں۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس آخرت کی فکر کرو۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جس کو جو بولنا ہے بولتا رہے، جس کو جو کرنا ہے کرتا رہے۔ تم اگر حق پر ہو تو اپنا کام کرتے رہو، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس میری اتنی سی پہچان کافی ہے۔ ہر روز ایسے کام کرتے رہو جو تمہیں آگے کامیابی دلائیں۔ بے حیا عورتیں اپنے جسم کی نمائش کو بہادری کہتی ہیں، جبکہ ایمان والی عورت کی بہادری یہ ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتی ہے، صبر کا گھونٹ پی لیتی ہے، لیکن بے حیا نہیں بنتی۔ ان قریب ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور تیاری نہیں کر رہا۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن منزل نہیں چھوڑنی، منزل پر پہنچ کر ہی دم لینا ہے۔ جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے، اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اپنی کمائی پر بہت ناز ہے، صرف آنکھیں چھن جائیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، تیرے رحم اور کرم کے سوا انسان کچھ بھی نہیں۔ بے شک جب ظالم بے بس نظر آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ کوئی اور ہے اور وہ اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خوشی سے آپ کی غلامی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی غلامی کی وجہ سے ہمیں جاہلوں کی غلامی نہیں کرنی پڑتی۔ آپ کی غلامی ہمارے لیے سعادت ہے۔ آج نہیں جیتے تو کل جیتو گے۔ جیت کی امید نہ چھوڑنا، جس دن امید مر جاتی ہے اس دن زندگی مر جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھیں، یہ خدا کی تقسیم ہے۔ آپ بس یہ کریں کہ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل تماشا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ الزام لگتے رہتے ہیں، بس یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بنانے والے کے ہی احسان نہیں مانتے اور اسے سجدہ نہیں کرتے
تو پھر اے انسان تجھ سے کیا امید رکھی جائے؟ کسی سے نہ ڈرو، نہ مانگو، نہ جھکو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جس دنیا کو چھوڑ کر ہی جانا ہے اس کے اتنی ٹینشن کیوں لیں؟ جہاں دشمن ہیں وہاں دوست بھی ہوتے ہیں، اپنے کچھ رازداروں کو دل کی باتیں سنایا کرو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ جب کام کر کے تھکو گے اور پھر کھانا کھاؤ گے تو کھانے کا مزہ آئے گا، اور جب زندگی میں عبادت اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کر کے تھکو گے تو زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ کائنات کی سب سے طاقتور ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس یہ احساس پیدا کر دو، ہر خوف ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بااخلاق بنے۔ دین پر چلتے ہوئے قربانیاں دینا ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ جاری ہے اور جاری رہے گی، اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے اور اللہ کی مدد سے ہوتا رہے گا۔ ذہن میں ناکام لوگوں کو نہ رکھو، کیونکہ کسی بھی انسان کی ناکامی کی بنیادی وجہ اس کی باتیں اور یقین ہوتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی باتیں اور یقین الٹے ہوتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگوں کی باتیں اور ان کا عمل متاثر کن ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو جیتنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے آدمی خود محنت کرے اور پیسہ کمائے۔ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں گے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن اتنا یاد رہے کہ کمانا حلال طریقے سے ہے، سود اور رشوت سے نہیں۔ آپ کا جو بھی پیشہ ہے اگر کام حلال ہے تو اس میں دلچسپی لیں، چند مشکلاتوں کی وجہ سے کام نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ کو کوئی بہتر کام نہ ملے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کا تعلق علم سے ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ علم ایک ایسی طاقت ہے جس سے لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آخرت میں حقیقی انصاف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہاں تو دوسروں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں ہر کسی کو اپنی محنت کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی دوسرے کی محنت کا بدلہ نہیں ملے گا، جبکہ یہاں محنت ایک کرتا ہے اور فائدہ کئی دوسرے بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ بھلائیاں کرتے رہو، ناگواریوں پر صبر بھی کرتے رہو، جیت بلا آخر تمہاری ہوگی۔